اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک ایسی بائبل موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے صدیوں پہلے لکھی گئی تھی، ایک ایسی بائبل جسے ابتدائی مسیحیوں نے پڑھا، رسولوں نے استعمال کیا اور جس کے اقتباسات آج بھی نئے عہد نامے میں نظر آتے ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لیکن پھر ایک حیران کن سوال سامنے آتا ہے، اگر یہ اتنی اہم تھی تو آج دنیا کے تمام کلیسا اسے یکساں طور پر کیوں قبول نہیں کرتے؟ کیا اس میں واقعی ایسی کتابیں موجود ہیں جو بعد میں بعض بائبلوں سے نکال دی گئیں؟ کیا اس کا متن آج کی عبرانی بائبل سے مختلف ہے؟ اور کیا اس کے گرد صدیوں سے جاری مذہبی اختلافات صرف عقیدے کا معاملہ ہیں یا ان کے پیچھے تاریخی حقائق بھی موجود ہیں؟ تاریخ ہمیں تقریباً 2500 سال پہلے مصر کے عظیم شہر اسکندریہ لے جاتی ہے، جہاں دنیا کی سب سے مشہور لائبریری قائم تھی۔ وہیں ایک ایسا منصوبہ شروع ہوا جس نے نہ صرف یہودی تاریخ بلکہ پوری مسیحی دنیا کی بنیادوں پر گہرا اثر ڈالا۔ ایک ایسا ترجمہ جسے بعد میں سیپٹوجنٹ یا LXX کے نام سے جانا گیا۔ لیکن یہ صرف ایک ترجمے کی کہانی نہیں، یہ زبان، سلطنت، مذہب، سیاست اور مقدس صحائف کی حفاظت کی ایک ایسی داستان ہے جس کے اثرات آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں مسیحیوں کے عقائد میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ LXX کیا ہے، یہ کب اور کیوں لکھی گئی، کیا واقعی 72 علماء نے اسے معجزانہ طور پر ترجمہ کیا، ابتدائی مسیحیوں نے اسے کیوں اپنایا، اور آخر کیوں آج بھی اس کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم بائبل کی تاریخ کے ایک ایسے باب کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے مورخین، علماء اور مذہبی مفکرین کو حیران کر رکھا ہے۔ دی بائبل یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتاب دی بائبل کہلاتی ہے۔ لفظ بائبل یونانی زبان کے لفظ بائبلوس سے مشتق ہے جس کے معنی کتاب کے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک یہ کتاب خدا کے زیر ہدایت لکھی گئی تھی۔ اس مقدس اور الہامی کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک عہد نامہ عتیق اور دوسرا عہد نامہ جدید، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ۔ پہلا حصہ جو عہد نامہ عتیق کہلاتا ہے، اہل یہود کی کتاب تورات کے ابتدائی 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 حصے پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء کہلاتے ہیں۔ عہد نامہ عتیق کا جو نسخہ پہلے عیسائی کلیساؤں میں مستعمل تھا، وہ اس مقدس کتاب کی 3 صدی قبل از مسیح میں ہونے والے یونانی ترجمے سے لیا گیا تھا۔ عہد نامہ عتیق کا یہ سب سے اولین یونانی ترجمہ ہفتادی یا سبعینہ یا سیپٹوجنٹ کہلاتا ہے۔ اسے نسخہ اسکندریہ یا نسخہ ستریہ بھی کہا جاتا ہے۔ LXX رومن ہندسوں میں 70 کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سیپٹوجنٹ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھی 70 ہے۔ یہ ترجمہ نہ صرف یہودی تاریخ میں بلکہ مسیحی تاریخ میں بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ بائبل تھی جسے ابتدائی مسیحیوں، رسولوں اور یونانی بولنے والے کلیساؤں نے وسیع پیمانے پر استعمال کیا۔ آج بھی مشرقی آرتھوڈوکس کلیسا اسے عہد قدیم کے مستند متون میں شمار کرتی ہے، جبکہ بابلی تحقیق میں بھی اس کی حیثیت بنیادی ماخذ کی ہے۔ لائبریری آف اسکندریہ، مصر کا شہر اسکندریہ اس دور میں دنیا کے سب سے بڑے علمی مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ اس شہر کی بنیاد اسکندر اعظم نے 331 قبل مسیح میں رکھی تھی اور بعد میں بطلیموسی حکمرانوں نے اسے علم و ادب کا عالمی مرکز بنا دیا۔ یہاں مشہور لائبریری آف اسکندریہ قائم کی گئی جس میں لاکھوں مخطوطات محفوظ تھے۔ اسکندریہ میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی آبادی آباد تھی، جن میں سے اکثر کی مادری زبان اب یونانی بن چکی تھی۔ نئی نسل کے بہت سے یہودی عبرانی زبان کو یا تو بالکل نہیں جانتے تھے یا اسے محدود حد تک سمجھتے تھے، اس لیے ان کے لیے اپنی مقدس کتابوں کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔
اسی پس منظر میں عبرانی صحائف کو یونانی زبان میں منتقل کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یونانی بولنے والے یہودی اپنی مذہبی تعلیمات کو سمجھ سکیں، عبادت میں استعمال کر سکیں اور اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھ سکیں۔ اسی ضرورت نے سیپٹوجنٹ کی تخلیق کی بنیاد رکھی۔ زبان LXX کوائن یونانی زبان میں لکھا گیا ہے۔ کچھ حصے سامی زبانوں پر مشتمل ہیں، کچھ محاورے اور جملے ہیں جو سامی زبانوں جیسے کہ عبرانی اور آرامی پر مبنی ہیں۔ بادشاہ بطلیموس کا حکم۔ سیپٹوجنٹ کی تیاری کے متعلق سب سے مشہور روایت قدیم کتاب لیٹر آف آرسٹیس میں ملتی ہے۔ اس روایت کے مطابق مصر کے بادشاہ بطلیموس دوم فلاڈیلفس نے 285 سے 246 قبل مسیح تک حکومت کی۔ اپنی عظیم لائبریری کے لیے دنیا کی اہم کتابیں جمع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یروشلم کے سردار کاہن الیعزر سے درخواست کی کہ وہ عبرانی تورات کا یونانی ترجمہ تیار کروائیں۔ روایت کے مطابق اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے نے 6 علماء منتخب کیے۔ اس طرح کل 72 علماء اسکندریہ آئے۔ انہوں نے جزیرہ فاروس پر الگ الگ کام کیا اور معجزانہ طور پر سب کا ترجمہ ایک جیسا نکلا۔ اسی روایت کی وجہ سے اس ترجمے کو 70 کا ترجمہ یا LXX کہا جانے لگا۔ اگرچہ یہ روایت صدیوں تک مقبول رہی، لیکن جدید مورخین اسے مکمل تاریخی حقیقت نہیں مانتے۔ ان کے مطابق غالبی امکان یہی ہے کہ تورات کا ترجمہ اسکندریہ میں یہودی علماء نے کیا، لیکن 72 مترجمین کی معجزاتی کہانی علامتی یا روایتی نوعیت رکھتی ہے۔ پھر بھی اس روایت کی تاریخی اہمیت اس لحاظ سے باقی ہے کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ قدیم دنیا میں اس ترجمے کو بہت زیادہ عزت اور اعتبار حاصل تھا۔ عرصہ تکمیل۔ جدید تحقیق کے مطابق سیپٹوجنٹ ایک ہی وقت میں مکمل نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تورات، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی کا ترجمہ تقریباً 250 سے 280 قبل مسیح کے درمیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد اگلے تقریباً 100 سال کے دوران باقی کتابوں مثلاً یشوع، قضات، سموئیل، سلاطین، زبور، امثال، یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور دیگر انبیاء کی کتابوں کا ترجمہ مختلف علماء نے مختلف اوقات میں کیا۔ اس لیے سیپٹوجنٹ دراصل ایک واحد منصوبہ نہیں بلکہ کئی نسلوں پر محیط ایک طویل ترجمہ جاتی عمل تھا۔ سیپٹوجنٹ صرف ترجمہ نہیں تھی بلکہ بعض مقامات پر اس میں تشریح اور وضاحت بھی شامل تھی۔ بعض آیات میں مترجمین نے لفظی ترجمے کے بجائے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی، جبکہ بعض کتابوں میں متن کی ترتیب یا الفاظ عبرانی متن سے مختلف ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت موجود عبرانی مخطوطات آج کے میسوریٹک ٹیکسٹ سے بعض جگہ مختلف تھے۔ بعد میں جب ڈیڈ سی سکرولز دریافت ہوئے تو معلوم ہوا کہ بعض اختلافات دراصل قدیم عبرانی نسخوں کی مختلف روایات کی وجہ سے تھے، نہ کہ صرف مترجمین کی تبدیلیوں کی وجہ سے۔ مقدس صحائف۔ سیپٹوجنٹ میں چند ایسی کتابیں بھی شامل ہیں جو موجودہ پروٹسٹنٹ بائبل میں شامل نہیں ہیں۔ ان میں توبیت، یہودیت، حکمت سلیمان، یشوع بن سیارہ، باروک، پہلی اور دوسری مکابیوں کی کتابیں اور دانیال و استر کے بعض اضافی حصے شامل ہیں۔ رومن کیتھولک کلیسا ان میں سے اکثر کتابوں کو ڈیوٹیرو کینونیکل بکس کہتی ہے، جبکہ پروٹسٹنٹ اسے اپوکریفا کے نام سے جانتے ہیں۔ مشرقی آرتھوڈکس کلیسا ان میں سے کئی کتابوں کو اپنے مقدس صحائف کا حصہ مانتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین میں عبرانی اور آرامی زبانیں رائج تھیں، لیکن پورے رومی مشرق میں یونانی زبان سب سے زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ جب رسولوں نے انجیل کی منادی شروع کی تو ان کے زیادہ تر مخاطبین یونانی بولنے والے تھے، اسی لیے عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹامنٹ کے مصنفین نے اکثر عہد قدیم کے اقتباسات سیپٹوجنٹ سے لیے ہیں۔ بہت سے مقامات پر نئے عہد نامے میں دیے گئے اقتباسات عبرانی میسوریٹک ٹیکسٹ کے بجائے یونانی سیپٹوجنٹ سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی کلیسا میں یہی متن وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا تھا۔ میسوریٹک ٹیکسٹ۔ پہلی صدی عیسوی کے بعد حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے۔
جب یہودیت اور مسیحیت کے درمیان فاصلہ بڑھا تو بعض یہودی علماء نے سیپٹوجنٹ سے کم رجوع کرنا شروع کیا، کیونکہ مسیحی مبلغین اکثر اسی ترجمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دلائل پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد یہودی علماء نے عبرانی متن کی حفاظت اور معیار بندی پر زیادہ توجہ دی، جس کے نتیجے میں بعد کی صدیوں میں میزوریٹک ٹیکسٹ وجود میں آیا۔ اسی زمانے میں ایکویلا، سیماکس اور تھیوڈوٹوشن جیسے علماء نے نئے یونانی تراجم بھی تیار کیے، جن کا مقصد عبرانی متن کے زیادہ لفظی ترجمے پیش کرنا تھا۔ چوتھی صدی عیسوی میں مسیحیت کے سرکاری مذہب بننے کے بعد سیپٹوجنٹ کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ یونانی بولنے والے کلیساؤں نے اسے اپنے عہد قدیم کا بنیادی متن بنایا۔ بعد میں مغربی کلیسا میں لاطینی زبان رائج ہوئی اور جیروم نے لاطینی وولگیٹ تیار کی۔ اگرچہ جیروم نے زیادہ تر عبرانی متن سے ترجمہ کیا، لیکن بعض مقامات پر سیپٹوجنٹ سے بھی استفادہ کیا۔ اس کے باوجود مشرقی آرتھوڈوکس کلیسا نے اپنی عبادات الہیاتی تعلیمات میں سیپٹوجنٹ کو مرکزی حیثیت دی اور یہ روایت آج تک برقرار ہے۔ جدید دور میں سیپٹوجنٹ کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، ماہرین لسانیات اور بائبلی محققین اسے عبرانی متن، ڈیڈ سی سکرول، سامری تورات اور دیگر قدیم تراجم کے ساتھ ملا کر قدیم صحائف کی اصل تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض مواقع پر سیپٹوجنٹ ایسے قدیم الفاظ اور عبارتوں کو محفوظ رکھتی ہے جو موجودہ عبرانی متن میں موجود نہیں یا مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جدید بائبلی تنقید یعنی ٹیکسچول کریٹیسزم میں اس کا مقام انتہائی اہم ہے۔ مختصراً LXX یا سیپٹوجنٹ صرف ایک ترجمہ نہیں بلکہ قدیم دنیا کی مذہبی، ثقافتی اور لسانی تاریخ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس نے یونانی بولنے والے یہودیوں کو ان کے مقدس صحائف سے جوڑے رکھا، ابتدائی مسیحیوں کو عہد قدیم کی تعلیمات تک رسائی فراہم کی، اور آج بھی تاریخ، مذہب، آثار قدیمہ اور بائبلی تحقیق کے میدان میں ایک بنیادی اور ناقابل نظر انداز ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ زبانیں بدل سکتی ہیں، سلطنتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن علم اور مقدس متون کو محفوظ رکھنے کی کوششیں انسانی تہذیب کا ایک مستقل اور قابل قدر حصہ رہی ہیں۔ پروٹسٹنٹ کلیسائیں LXX کو مکمل طور پر کیوں قبول نہیں کرتی؟ پروٹسٹنٹ کلیسا LXX کو ایک اہم تاریخی ترجمہ مانتی ہے، لیکن اسے عہد قدیم کا بنیادی متن نہیں مانتی۔ اس کی چند اہم وجوہات یہ ہیں۔ عبرانی مذہب کو ترجیح۔ اصلاح مذہب کے دوران 16ویں صدی میں پروٹسٹنٹ علماء خصوصاً مارٹن لوتھر نے یہ موقف اختیار کیا کہ عہد قدیم کا ترجمہ براہ راست عبرانی متن سے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اسے اصل زبان میں محفوظ متن سمجھتے تھے۔ اضافی کتابیں۔ سیپٹوجنٹ میں بعض کتابیں شامل ہیں جیسے ٹوبٹ، جوڈتھ، وزڈم آف سولومن، سیراک، مکابیز 1 اور 2۔ پروٹسٹنٹ علماء کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں عبرانی بائبل یعنی تناخ کے روایتی کینن میں شامل نہیں تھیں، اس لیے انہیں الہامی کتابوں میں شمار نہیں کیا جانا چاہیے۔ وہ انہیں تاریخی یا اخلاقی لحاظ سے مفید مان سکتے ہیں، لیکن بائبل کے مساوی اختیار نہیں دیتے۔ بعض متنی اختلافات۔ سیپٹوجنٹ اور میسوریٹک ٹیکسٹ میں کئی مقامات پر الفاظ، جملوں یا پوری عبارتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ پروٹسٹنٹ روایت عام طور پر عبرانی متن کو ترجیح دیتی ہے، اگرچہ جدید مترجمین مشکل مقامات پر سیپٹوجنٹ سے بھی مدد لیتے ہیں۔ رومن کیتھولک کلیسا کا موقف۔ رومن کیتھولک کلیسا سیپٹوجنٹ کو بہت اہم تاریخی گواہ مانتی ہے۔ وہ اس میں موجود کئی اضافی کتابوں کو ڈیوٹیرو کینونیکل بکس کے طور پر قبول کرتی ہے، تاہم اس کی سرکاری روایت صرف سیپٹوجنٹ پر منحصر نہیں بلکہ لاطینی وولگیٹ اور اصل عبرانی اور یونانی متون کو بھی اہمیت دیتی ہے۔ مشرقی آرتھوڈکس کلیسا کا موقف۔ مشرقی آرتھوڈکس کلیسا سیپٹوجنٹ کو عہد قدیم کا بنیادی متن مانتی ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ابتدائی کلیسا میں یہی متن مسیح پیمانے پر استعمال ہوتا تھا۔ عہد جدید کے کئی اقتباسات سیپٹوجنٹ سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کلیسا کی قدیم روایت یا ٹریڈیشن بھی اسی متن کی تائید کرتی ہے۔